बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील से मुकालमा किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ सास पास करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज किया और मौक़िफ़ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ सास पास करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दी गई। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज और अमल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू BOR के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड SPR जमा करेगी। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। उन्होंने कहा कि आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़री टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़रिए आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़रिए आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़रिए आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरख्वास्तें जमा करा दी। 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब हैं। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। दरख्वास्तें रवां माली साल के दूसरे सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में जमा कराई गई हैं। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्तों में कैपेसिटी चार्जेस कीमत में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई है, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात कीमत में 2 अरब 66 करोड़ रुपए कमी की दरख्वास्तें हैं। ताहम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कीमत में 2 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा गया है। अक्टूबर ta दिसंबर 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT के अरबों रुपए मालियत की तकरीबन एक इंतहाई अराजी यानी 1448 एकड़ पर तजावजात हैं, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा है। गैर कानूनी कब्जा शुदा ज़मीन पर हुक्मरान सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सियासतदानों की मुबैना अशरबात से तजावजात कायम हैं, जबकि वफाक के तकरीबन 350 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत काबिज हैं। वज़ारत दिफा के ज़राए के मुताबिक मुल्क के मैरीटाइम सेक्टर के इत्तला के प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो मालूमात फराहम की गई है, इसके मुताबिक साहरी पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी ज़मीनें तजावजात और तबाह हाली का शिकार हैं, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ कोई माशी सरगर्मी नहीं हो रही। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रंस अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में चिल्ड्रंस अस्पताल से मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। तफसीलात जानते हैं शाहिद राठौर की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 3 फरवरी से 7 फरवरी तक जारी रहने वाली 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के
2922 ورکرز پر مشتمل 70 فکسڈ ٹیمیں، 45 ٹرانزٹ پوائنٹس ٹیمیں، گھر گھر جانے والی 1225 ٹیمیں، 70 UCMOs جبکہ 242 ایریا انچارج مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عملی اقدامات سے بھی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ وہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی خود مانیٹرنگ کریں گے اور قطرے پھیلانے والی ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کی جائے گی۔ بہودین میں جیسے پورے پاکستان کے اندر 3 سے 7 تک کی ہماری پولیو کی کمپین چل رہی ہے، اس میں ہمارا 3,24,000 بچہ جو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ ہماری 70 جو ہے نا فکس ٹیمیں ہوں گی، تقریباً 200 سے ابو ہماری موبائل ٹیمز ہیں جو کہ فیلڈ میں گھر گھر جا کے لوگوں کو قطرے پلائیں گے۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ تمام پیرنٹس جن کے بچے 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہیں وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری تمام جو ہے ڈسٹرکٹ کی ہیلتھ ٹیم جو ہے وہ فیلڈ میں ہوگی اور نگرانی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹل ہمارے پاس 70 جو ہے نا وہ فکس ٹیمیں ہیں، 224 جو ہیں وہ ہمارے پاس موبائل ٹیمز ہیں، اور 3000 کے قریب ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہوں گے۔ پولیو ایک بڑی مہلک بیماری ہے، اور ہماری جو ہے نا پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور پچھلے سال میں ہمارے تقریباً ابو 70 کیسز جو ہے نا پورے پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو میری پیرنٹس سے سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ایک واقعی مہلک بیماری ہے، اس کو ہم نے ایسا تھریٹ پرسیو کرنا ہے، اور لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، اپنے بچوں کو ہر صورت میں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی ٹیم ملے وہاں سے ان سے قطرے پلائیں اور بچے کے انگوٹھے پہ نشان بھی لگوائیں انگلی پہ۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا مثبت کردار ادا کریں، اپنے بچوں کو ہر بار پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس خطرناک اور موذی مرض سے محفوظ رکھ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد راٹھور، پکی خبر، منڈی بہودین۔ تحصیل جامپور کے علاقے درخواست جمال خان کا لنک روڈ ارسدراز سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنا پڑتا ہے۔ جامپور سے نمائندہ پکی خبر ملک عاصم اس وقت اس لنک روڈ پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس روڈ کے متعلق اہل علاقہ کا کیا کہنا ہے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، جامپور میں 1 درجن سے زیادہ لنک سڑکیں اسدراز سے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ جگہ جگہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے یہاں کے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اسدراز سے یہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ خانپور سے سیفن اور جامپور سے درخواست جمال خان تک جو متعدد لنک سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کی قیمتی گاڑیاں کھٹرا بن رہی ہیں، اور جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد بار منتخب سیاسی نمائندوں کو بھی شکایت کی ہے، تاہم اس حوالے سے ابھی تک نہ تو ان کی مرمت کی گئی ہے اور نہ ہی ان کو تعمیر کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس خستہ حالی سڑکوں سے ہمیں گزرنا محال ہو چکا ہے، اور شہریوں نے اعلیٰ حکام اور متعدد سیاسی نمائندوں سے جامپور کی جو متعدد لنک سڑکیں ہیں ان کو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی، سعودی عرب کے صحرا میں میونسپلٹی ہوتا صدیق کی جانب سے قدیمی تاریخی اور ثقافتی میلہ کشتہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں روایتی جوش و خروش اور عرب ثقافت کے رنگ جھلکتے نظر آئے۔ ملکی اور غیر ملکی افراد نے بھرپور شرکت کر کے عرب ثقافت سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا۔ میلے کے حوالے سے مزید جانتے ہیں سعودی عرب سے عابد شمان چاند کی اس رپورٹ میں۔ زندگی کی بشارتوں سے مزین میلے نے احساس دلایا کہ لوگ ان فضاؤں کو کس قدر ترسے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر زندگی، آزادی، خوشی اور خیر کے رنگ رقصاں نظر آئے۔ میلے میں سعودی عرب کی ثقافت، رہن سہن، لباس، میوزک، پکوان، کھیل، قصہ خوانی اور مختلف انواع کے اسٹال حاضرین کی دلچسپی کا مرکز بنے رہے۔ میلہ کے انچارج ابو عمار نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ میلہ نہ صرف تفریحی لحاظ سے لاجواب ہے بلکہ معلوماتی، فکری حوالے سے بھی اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میلے کا مقصد دوسرے ممالک کے لوگوں کو سعودی ثقافت سے متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو روشناس کروانا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کس طرح سے زندگی بسر کرتے رہے ہیں۔ کشتہ میلہ تاریخ کی عکاسی کرنے کے حوالے سے قومی مینار ثابت ہوگا۔ یہ رنگ بکھیرتا میلہ صدیوں کی ثقافت کا امین ہے۔
يستطيع من يحضر أن يتناول الأطعمة. أيضا كيف كان الطبخ في البر، كيف يكون الطبخ في البر. هناك أيضا مسابقة وعليها جوائز ذهب للمشاركين في الطهي. أيضا كيف يكون تركيب الخيمة، مسابقة في نصب الخيمة للشباب. أيضا إن شاء الله تعالى هناك أيضا مسابقات وألعاب الأطفال هناك كذلك. إن شاء الله تعالى فيه الجلسات الشتوية والطلعات البرية، وأيضا ركوب الخيول وعربة الخيول. هناك خيمة الضيافة، أي ضيف يأتي إلى هنا يتناول القهوة العربية والتمر العربي، وأيضا الضيافة والحديث عن الأشعار العربية. وهنا أيضا الجلسات وشبة النار. شبة النار في الشتاء مهمة جدا. حياكم الله من باكستان، حياكم الله من كل مكان في العالم، حياكم الله أنتم في مہرجان کشتہ حوطة صدیق۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹکٹس کی آن لائن سیل کے بعد آج سے ونڈو سیل کا آغاز ہوگا۔ شائقین پاکستان میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹس 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کے مقرر کردہ آؤٹ لیٹ سے ٹکٹس خرید سکتے ہیں۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی سہ افریقی سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت منگل سے شروع ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ 19 فروری کو نیوزی لینڈ کے خلاف کراچی میں کھیلے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔